بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 19 اور وہ مشتمل ہے عربک نمبرز پر اور ان کے قواعد پر۔ ہم لوگوں نے سب سے پہلے 1 سے لے کر 10 تک پڑھا، پھر 11 اور 12 کو پڑھا، درمیان میں عدد ترتیبی آ گئے، اور اب یہاں پر مستقل لیکچر ہے 13 سے لے کر 20 تک کے اعداد کا۔ ترتیب سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی سر۔ اوکے۔ یس سر۔ 13 کو عربی زبان میں ثلاثۃ عشرہ کہتے ہیں، ثلاثہ عشرۃ بھی کہتے ہیں۔ یہ قواعد کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ ثلاثۃ عشرہ، ثلاث عشرۃ۔ ثلاثۃ عشرہ کرسیا، 13 کرسیاں۔ ثلاث عشرۃ طالبۃ، 13 طالبات۔ 14 اربعۃ، کیا پڑھیں گے یہاں پر؟ عشرہ۔ عشرہ، بالکل۔ اور اس کے بعد ہے اربع عشرۃ، 14 کو کہتے ہیں، 14 کو کہتے ہیں اربعۃ عشر یوما، 14 دن۔ اربع عشرۃ محاضرۃ، 14 لیکچرز۔ یاد رہے گا یہ ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، 13 اور 14۔ 15 کے لیے خمسۃ عشرہ، خمس عشرۃ۔ 16 کے لیے ستۃ عشرہ، ست عشرۃ۔ 17 کے لیے سبعۃ عشرہ، سبع عشرۃ۔ آپ ہر جگہ دیکھیے 11 سے لے کر 19 تک ہر جگہ عشرہ اور عشرۃ آئے گا، اور اس کے ساتھ 1 سے لے کر 9 تک گنتیاں شامل ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ جی تو 11 سے لے کر 19 تک جتنے اعداد ہوتے ہیں ان اعداد کو کہتے ہیں مرکب اعداد، کیونکہ مفرد مفرد دونوں مل کر مرکب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی خمسہ عشرہ دونوں مل کر مرکب ہو گیا۔ مفرد اعداد کسے کہتے ہیں؟ جو صرف ایک ہو، جیسے واحد، اثنان، الف، مئہ، یہ سارے مفرد ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں، خمسۃ عشر رجلا، ستۃ عشر کتابا، سبعۃ عشر قلما۔ 18 ثمانیہ ہم نے پڑھا تھا 8، عشرہ 10، ثمانیۃ عشرہ، ثمانیہ عشرۃ 18، ثمانیۃ عشر کرسیہ، تسعۃ عشرہ، تسع عشرۃ 19، 19، تسعۃ عشرہ یوما، 19 دن۔ 20 کے لیے استعمال ہوتا ہے عشرون اور عشرین، یعنی مسلمون مسلمین کی طرح فرق ہے، بس اس کے اندر وہی اعراب ہے، حالت نسبی میں فلاں اور حالت رفعی میں فلاں۔ بہرحال تو یہ ہے 13 سے لے کر 20 تک کے اعداد۔ عشرون کتابا، 20 کتاب۔ بہت آسان ہے یہ، الفاظ یاد کرنا آسان ہے نا؟ 11 سے لے کر 20 تک۔ یس سر۔ احد عشرہ، احدى عشرہ 11 کو کہتے ہیں،
اسنا عشرہ، اسنئی عشرہ یا اسنتا عشرہ، اسنتی عشرہ 12 کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ثلاثۃ عشرہ، پھر 20 تک. اب ان کے معدود میں آپ دیکھ رہے ہو رجلا، کرسیا، یوما، کتابا، قلما، یہ جو الفاظ ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معدود اس کا کیسا آتا ہے، عدد کہاں پر کون سا استعمال ہوگا. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو ستۃ عشرہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے اور ست عشرۃ، تو کہاں پر کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، یعنی ستۃ عشرہ کہاں استعمال کریں، ست عشرۃ کہاں استعمال کریں. بالکل اسی طرح یہ والا کہاں استعمال کریں اور یہ والا کہاں استعمال کریں، ہر جگہ، یہاں ہر جگہ پر. یہی ایک قاعدہ ہے سب کا. اور اگر ایک قاعدہ آپ نے سمجھ لیا تو باقی سارے 11 سے لے کر 19 تک یا 13 سے لے کر 20 تک سب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں قواعد. دیکھیے 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد کا جو معدود ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، جمع نہیں ہوتا. منصوب ہوتا ہے یعنی مجرور نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا 3 سے لے کر 9 تک کے جو معدود کے قواعد بتائے تھے وہ کیا تھے، جمع، وہ جمع اور منصوب، جمع اور مجرور. دیکھو مجرور ہے. جی دیکھیں میں بتاتا ہوں. سلاسو، سلاسا تا ہے نا، نہیں کتب استعمال کرتے ہیں، سلاسو کتبن. تو دیکھو کتب کتاب کی جمع ہے اور کتب بن کہہ رہے ہیں ہم، کتب بن یعنی اس کے معدود کو مجرور بنا رہے ہیں. شروع کے اعداد کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا، یاد ہوگا 3 سے لے کر 10 تک کے جتنے اعداد ہوتے ہیں ان کا معدود کیا ہوتا ہے، بولو، جمع مجرور. جمع ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. 3 سے لے کر 10 تک. عشرۃ کتب، ٹھیک ہے. باقی جی دوسرے بھی جواب دیا کیجئے گا. لیکن 11 سے لے کر 19، چلو 11 سے لے کر 20 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مفرد کا مطلب جی جمع نہیں لانا، سنگولر لانا ہے، واحد استعمال کرنا ہے. منصوب کا مطلب اسے حالت نسبی میں رکھنا ہے. 11 سے لے کر 20 تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے 11 اور 12 والے عدد کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ معدود کے مطابق ہوں گے، یعنی معدود مذکر ہوگا تو عدد بھی مذکر ہوگا، معدود مؤنث ہوگا تو عدد بھی مؤنث ہوگا. جبکہ 13 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں ان کے اندر پہلا جز معدود کے مطابق نہیں ہوتا، دوسرا جز معدود کے مطابق ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں خمسہ پہلا جز ہے، عشرہ دوسرا جز ہے. ان دونوں کو استعمال کیسے کریں گے، ہم دیکھیں گے معدود کو. معدود کیا ہے، دقیقتن، دقیقتن تائے تانیث ہے، مؤنث ہے. تو اب پہلا جو جز ہوگا وہ مذکر ہوگا کیونکہ اس کے مخالف میں لانا ہے، اور دوسرا جو ہوگا وہ مؤنث ہوگا کیونکہ یہ بھی مؤنث ہے. ایک عجیب سی کھچڑی ہے، لیکن جو اس کو اچھی سے پریکٹس کرتا ہے وہ پھر بہت اچھے سے بول سکتا ہے. میں نے یاد ہے آپ لوگوں کو شروع میں کہا تھا کہ بڑے بڑے لوگ عربی زبان کے اعداد اور معدود بولنے میں کتراتے ہیں، وہ اس کے اسی کمپلیکیٹڈ قواعد کی وجہ سے. لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو آگے چل کے
ایک بہت آسان سا قاعدہ بتاؤں گا جس سے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ جو ابھی عجیب سا لگ رہا ہے حل ہو جائے گا. پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھو یہ دو جز ہیں، پہلا جز معدود کے مخالف ہوگا، دوسرا جز معدود کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں اگر مذکر ہوتا لفظ تو یہاں پر کیا آتا؟ مؤنث، اور یہاں پر کیا آتا؟ مذکر. ٹھیک ہے جی سر. جی، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں ہم، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. 11 اور 12 جو عدد ہوتے ہیں وہ اور معدود بالکل ایک جنس کے ہوتے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث میں. 13 سے لے کر 19 تک معدود کے مطابق صرف دوسرا جز ہوتا ہے، پہلا جز معدود کے مخالف ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی. عدد 20 جو 20 اور 20 ہے اس کا معدود بھی مفرد منصوب ہوگا بالکل اسی طرح. تو ہم کہہ سکتے ہیں 11 سے لے کر 20 تک کا معدود مفرد اور منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر مثالیں دیکھتے ہیں. علی، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ پلیز پڑھیے. اعراب نہیں لگایا کیونکہ اتنا تو آپ لوگوں کو پڑھنا آنا چاہیے، جہاں پر ضروری تھا وہیں لگایا. چلیے جلدی پڑھیے. علي كم كتابا اشتريت من المكتبة؟ أحمد اشتريت 13 كتابا وكان كتاب العلم أفضل أجمل من الباقي. ماشاء اللہ. چلیے اس کا ٹرانسلیشن کیجیے. تم نے کتنی کتابیں لائبریری سے لی ہیں؟ کتاب کیا کہیں گے، دکان سے لی ہیں. مکتبہ کسے کہتے ہیں؟ لائبریری. ٹھیک ہے، کتب خانہ کیجیے ترجمہ. کتب خانہ. تم نے کتنی کتابیں کتب خانے سے لی ہیں؟ اشتریتا، اشتریتا کسے کہتے خریدا. ہیں؟ پورا بولیے. تم نے کتنی کتابیں کتب خانے سے خریدی ہیں؟ ماشاء احمد اللہ. میں نے 13 کتابیں خریدی ہیں اور کتاب علم و افضل باقی سب سے بہتر ہے. زبردست. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے 13 کتابیں ہیں لیکن لفظ مفرد استعمال ہو رہا ہے. کتابیں کے لیے کتب استعمال نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ جو عدد 13 ہے یہ عدد اپنے معدود کو مفرد منصوب ہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے. چلیے آگے پڑھیے. علی وأنا اشتريت 14 قلما الأقلام الغالية أفضل من الرخيصة ولكنها أكثر كلفة. علی اور میں نے خریدے ہیں 14 قلم. اور سر پتہ نہیں آگے کیا ہے یہ. تو پڑھو پڑھو، آتا ہے، آئے گا. الأقلام تو قلم ہو گئے. غالیہ غالیہ مہنگے بتایا تو تھا. مہنگے بہتر ہے سستے سے. پورا ترجمہ صحیح سے کرو. الاقلام الغالیہ کیا ترجمہ ہوگا؟ مہنگے قلم. بہتر ہے سستے قلم سے. اور لیکن قیمت زیادہ ہوتی ہے. بالکل 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 ٹھیک ہے. عام سی بات ہے نا، سستے قلموں سے مہنگے قلم زیادہ اچھے ہیں لیکن ان کی قیمت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے 14 قلم خریدے. ٹھیک ہے، علی کہہ رہا ہے وَأَنَا اشْتَرَيْتُ 14 قَلَمًا الْأَقْلَامُ الْغَالِيَةُ أَفْضَلُ مِنَ الرَّخِيصَةِ وَلَكِنَّهَا أَكْثَرُ كُلْفَةً. کلفتن کاسٹ. ٹھیک ہے. چلیے یہ جملے پڑھیے، کوئی ہر ایک پڑھیے ایک ایک. اشتريت 17 كتابا جديدا. ٹرانسلیشن بھی ساتھ کرتے چاہیے.
میں نے 17 نئی کتابیں خریدی. ماشاء اللہ. چلیے کوئی اور. سر اس جملے میں ہم نے کتابن استعمال کیا نا، مطلب مفرد استعمال کیا ہے، تو جب اس کو ٹرانسلیشن کریں گے تو کتابیں ہی پڑھیں گے. بالکل بالکل، کیا کتابیں ہی پڑھیں گے. وہ عربی کے حساب سے کتابن ہے، لیکن اردو میں تو ہم 13 کتابیں کہتے ہیں نا. جی اردو میں جو معدود ہوتا ہے وہ تو جمع استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی کتابیں کہیں یا کتب بھی کہا جا سکتا ہے، تو ویسے بھی کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. جی 16 سؤالا صعبا. میں نے 16 مشکل سوال پڑھے. ماشاء اللہ. شاہدنا 19 فعلاً قدیما. جی فلم سے لکھا ہوا ہے. ہاں، فیلم. 17 فلمز میں نے دیکھی. 17 پرانی فلمیں. تسعہ کسے کہتے ہیں؟ اور 17 کو یا ارے بھائی، تسعہ. 7 کو 9. وہ سبعہ ہے 8 کو جسے آپ کہہ رہے. تسعہ 8 کو کسے کہتے ہیں؟ تسعہ 9 کو کہتے ہیں. 9. 9 ٹھیک ہے. تسعۃ میں نے عشرہ کسے دیکھی کہیں گے؟ 19. میں نے 19 پرانی فلمیں دیکھی. واہ. ہم نے 19 نئی پرانی فلمیں دیکھی. شاہدنا ہم نے دیکھی ہیں 19 پرانی فلمیں. چلیے. ہم نے 13 سیب کھائے. ہم نے کھائے. اکلت الاسرۃ. ہم اسرہ ہم سب کہتے نے ہیں 13 سیب کھائے. عمر اسرہ کہتے ہیں فیملی کو، گھر والوں کو، خاندان کو. گھر والوں نے 13 سیب کھائے. زار الاستاذ 14 مکانا. استاذ نے 14 مکان دیکھے، 14 جگہیں دیکھیں. قرأت 15 مقالا مفیدا. میں نے 15 مفید مقالات پڑھے. مقالہ کہتے ہیں آرٹیکل کو. وضعت الطالبۃ 18 قلما على الطاولة. طالب علم نے، طالبہ نے 18 قلم میز پر رکھے. لعب الاطفال 16 لعبة ممتعة. جو الفاظ بول رہا ہوں نا، ان الفاظ کا تلفظ بھی غور سے سنو، اور نئے الفاظ اگر ہیں یا پرانے ہیں وہ آپ کو یاد نہیں تھے تو وہ بھی نوٹ کرو، بس بیٹھ کر سنو نہیں. لعب الاطفال بچوں نے کھیلا. 16 لعبة ممتعة 16 مزیدار کھیل کھیلے بچوں نے 16 مزیدار، ممتعہ مزیدار کھیل کھیلے. صنع الحداد 19 کرسیا. حداد کہتے ہیں بڑھئی کو، کارپینٹر کو. بڑھئی نے 19 کرسیاں بنائیں. علم المعلم 20 طالبا فی الفصل. استاذ نے کلاس میں
20 तलबा को सिखाया, जिसको सिखाया वो ऑब्जेक्ट है, मफूल है, और मफूल मंसूब होता है, इसीलिए इशरूना इस्तेमाल नहीं हुआ, इशरीना इस्तेमाल हुआ है। ये सारे जुमले आप लोगों को समझ में आ गए? जी सर आ गए। जी आ गए। देखिए सारी जो बातें हैं उनको जहन में रखने के लिए ये 2-3 जुमले बहुत अहम हैं। 11 से लेकर 19 के साथ जो मादूद होता है वो हमेशा मुफरद होता है। यहां पर गलती हो गई, मंसूब लिखना चाहिए। मैं कह रहा था 11 से लेकर 19 तक जो आदाद होते हैं उनके साथ मादूद हमेशा मुफरद और मंसूब इस्तेमाल होता है। यहां पर देखें 11 से लेकर 19 में 17 आता है, उसका मादूद मुफरद है किताब और मंसूब है किताबन। उम्मीद है ये जुमला समझ में आ गया होगा। अब एक चीज जो मैंने कहा था शुरू में कि एक बात मैं बताऊंगा जिससे आपके लिए प्रैक्टिस करना और बात को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। और ये मैं आपको सच बता रहा हूं, बड़ी मेहनत शाक़ा के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं जो आपको मैं एक जुमले में बता रहा हूं। तो इसको जाया मत जाने दीजिए, अहमियत के साथ समझिए और उसकी जम के प्रैक्टिस कीजिए। ये जो 3 से लेकर 9 तक आदाद हैं, ये जहां पर भी इस्तेमाल होते हैं वो अपने मादूद के मुखालिफ ही इस्तेमाल होते हैं। यानी 3 से लेकर 9 मुफरद हैं, 3, 7, 6, 5 सब मादूद के मुखालिफ। अच्छा ये मुरक्कब में आ जाए जैसे 13, 14, 15, 19, तब भी ये 3 से लेकर 9 तक के जो अल्फाज होंगे ये मादूद के मुखालिफ होंगे। अशरा मादूद के मुताबिक होगा क्योंकि वो 3 से लेकर 9 तक में नहीं है। इसीलिए बार बार बोला गया कि ये मादूद के मुताबिक होगा अशरा और ये मादूद के मुखालिफ होगा, क्योंकि अशरा 3 से लेकर 9 तक में नहीं है, ये 3 से लेकर 9 तक में है। समझ में आया? यहां देखिए 29, 29 के अंदर आप देखिए हम 29 कैसे बोलेंगे, मैं आपको बोल के दिखाता हूं। तिसातुम व इशरून, तो इशरून जो है वो 3 से लेकर 9 तक में नहीं है, वो तो आगे का नंबर है। लेकिन 9 जो है तिसातुन, ये 3 से लेकर 9 तक में है, तो ये मादूद के मुखालिफ होगा। जहां भी 19, 27, 45 और ये क्या है 66, ये क्या है 56, 23, 89, 75, 93, इसके अंदर आप देखें यहां पर सलासा, यहां पर खमसा, यहां पर तिसा, यहां पर सलासा, यहां पर सित्ता, यहां पर सित्ता, यहां पर खमसा, यहां पर सबा, यहां पर तिसा, यहां पर तिसा, ये सब के सब जहां पर भी इस्तेमाल होंगे क्या होंगे, ये अपने मादूद के मुखालिफ होंगे। ठीक है, यानी आपको यह पता हो जाना चाहिए अब इस जुमले के बाद कि कहां सलासतुन बोलना है और कहां सलासा बोलना है, कहां पर अरबा बोलना है, कहां पर अरबातुन बोलना है, कहां पर खमसता बोलना है, कहां पर खमसा बोलना है। ठीक है, समझ में आया? इसको दूसरी वर्डिंग में ऐसे बोल सकते हैं कि 1, 2, 11, 12, 21, 22 और सारी दहाइयाँ, इनको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनका मादूद हमेशा मुखालिफ आएगा। नहीं, ये जुमला अगर बोलेंगे तो अशरा कहां जाएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं
3 سے لے کر 9 تک کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا، چاہے وہ دہائیوں میں آئیں، چاہے وہ اکائیوں میں آئیں، چاہے وہ سینکڑوں میں آئیں، چاہے وہ ہزاروں میں آئیں، 3 سے لے کر 9 تک کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا یہ اپنے معدود کے مخالف ہوگا. ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا 1 2 اور ساری دہائیوں کو چھوڑ کر جتنے بھی عدد ہوں گے وہ اپنے معدود کے مخالف ہوں گے، تو پھر یہ اشرہ کہاں جائے گا؟ یہ بھی معدود کے مخالف آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا. نہیں. جی اسی لیے میں نے کہا 3 سے لے کر 9 تک کے اعداد چاہے وہ اکائیوں میں استعمال ہو، چاہے وہ دہائیوں میں استعمال ہو، چاہے وہ سینکڑوں میں استعمال ہو، چاہے وہ ہزاروں میں استعمال ہو، چاہے وہ لاکھوں میں استعمال ہو، جس جگہ پر بھی جتنے بھی زیادہ نمبر ہو کہیں بھی استعمال ہو رہے ہوں، 3 سے لے کر 9 تک کے اعداد اپنے معدود کے مخالف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا یہ؟ سر چلیے ایک دفعہ دیکھ لیجئے یہ سارے الفاظ. 11 11 12 12 یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. 13 13 14 14 15 اس کا بولیے. 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 اور اس کا بھی 20 ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی جی باقی یہ کچھ نئے الفاظ ہیں اس کے اندر جو استعمال ہوئے، افضل، الاقلام الغالیہ. ٹھیک ہے، تو آج کا لیکچر اسی پر مکمل ہوتا ہے. 11 سے لے کر 20 تک کے اعداد آپ کو بتائے گئے، اس کے قواعد بتائے گئے، اور یقین جانیے بے تحاشا آسان کر کے بتائے گئے، بے تحاشا. مجھے کسی بھی لیکچر میں اتنی جانفشانی سے کام لینا نہیں پڑا جتنا اعداد کے لیکچرز کے اوپر میں نے محنت کی، کیونکہ جتنے بھی سورسز میرے تھے ان سب سورسز میں عدد معدود کو آسان بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن بہت کمپلیکیٹڈ تھا. سب سے آسان تعبیر استعمال کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، اور پھر وہ بھی سیکوینس سے، تاکہ آپ لوگوں کو پریکٹس کرنے میں آسانی ہو. تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو 11 سے لے کر 20 تک کے اعداد کی پریکٹس کرنی ہے، بلکہ 1 سے لے کر 20 تک کریے. اور کیسے کریے؟ پہلے مذکر معدود ہی رکھیے، تاکہ مذکر معدود کے ساتھ عدد استعمال کرنے کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے. 10 دن کرو، 20 دن کرو، مرضی آپ لوگوں کی، جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا فائدہ ہے. اس کے بعد 10 سے لے کر 20 تک کے اعداد کو مؤنث معدود کے ساتھ پریکٹس کرو. جب یہ بھی پختہ ہو جائیں تو پھر دونوں کو شفل کرو، کبھی مذکر معدود کے ساتھ، کبھی مؤنث معدود کے ساتھ. تھوڑی سی دشواری شروع میں ہوگی، اس کے بعد آپ لوگوں کو آسان ہو جائے گا. اور یقین جانیے آپ لوگ آئندہ کبھی بھی زندگی میں آپ لوگ عدد اور معدود کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوں گے. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا کہ بڑے بڑے پروفیسرز ایسے ہیں جن کو عدد معدود کا نام سنتے ہی پسینے چھوٹتے ہیں، کیونکہ ان کی پریکٹس نہیں ہے.
اور آپ لوگوں سے خاص طور پر آسان بھی کیا گیا، ایکسپلین بھی کیا گیا، ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے کا وعدہ بھی کیا گیا، پریکٹس کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ میں نہیں سمجھتا مزید کوئی ایسا بہانہ آپ لوگوں کے پاس ہوگا جس سے آپ کے لیے 10 منٹ نکالنا میں مشکل ہو۔ تو پریکٹس کیجئے، کوئی سوال ہو تو پوچھئے۔ آپ لوگ یہاں پر آئے، سنا آپ لوگوں نے، بہت شکریہ۔